بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فاقول طالبا من اللہ التوفیق فیما ہنالک الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث وقیل الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ ومن ثم قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها الاخباری ولمن یشتغل بالسنة النبویہ المحدث وقیل بینہما عموم وخصوص مطلقا فکل حدیث خبر من غیر عکس وعبر ہاہنا بالخبر لیکون اشمل فاقول طالبا من اللہ التوفیق، تو میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں اس میں جو وہاں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اقولو نہیں ہے، فاقولو ہے۔ کیا ہے؟ فاقولو، اقولو کے اوپر فا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط یہاں پر مقدر ہے۔ عبارت اس طریقے سے ہے، اذا کان الامر کذالک فاقول، جب معاملہ ویسا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں معاملہ ویسا ہے جیسا کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا۔ کیا بتایا؟ تو آپ کو بتایا کہ کتاب نخبۃ الفکر کس طریقے سے تصنیف ہوئی، پھر اس کی شرح نزہۃ النظر کس طریقے سے معرض وجود میں آئی، اوپر میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ اسی ضمن میں آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ جب کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ اس کی شرح کروں تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ دونوں کو ملا کر ایک مبسوط کتاب میں بنا دوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال نخبہ کی شرح بھی پیش نظر ہے اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ دونوں کو میں پیوست کر دوں، ایک کو دوسرے میں اس طریقے سے ملا دوں کہ ایک کا دوسرے سے امتیاز نہ ہو سکے۔ جب معاملہ ویسا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، فاقولو، تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ تو اسباب کو مطلوب کے موافق کرنا، یہ توفیق ہے۔ عام طور سے توفیق کی تعریف کی جاتی ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، اچھے مطلوب کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ توفیق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنو، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھو۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اس میں جو وہاں ہے، یعنی اس چیز کے بیان میں جو متن میں ہے، جو کچھ متن میں ہے اس کے بیان میں اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ متن کی شرح میں عرض کر رہا ہوں، مگر اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ متن کی صحیح شرح کی وہ مجھے توفیق دے۔ بات ہو گئی؟ پھر سے سنو۔ میں اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں اس میں جو وہاں ہے، یعنی متن کے بیان میں۔ مگر ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے
کہ ہنالک یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ہا ہونا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہنالک سے اشارہ متن کی طرف ہے۔ متن کے بیان میں، متن کی شرح میں عرض کرتا ہوں، اس میں بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہنالک سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ متن کی طرف ہے، اور متن تو قریب ہے، بعید نہیں ہے، تو فیما ہنالک کی جگہ ان کو رکھنا چاہیے فیما ہا ہونا، کیونکہ متن قریب ہے تو آنا چاہیے کیا؟ فیما ہا ہونا، نہ کہ ہنالک۔ تو انہوں ہنالک کیسے رکھے؟ تو اس کا دو جواب ہو سکتا ہے۔ پہلا تحقیقی جواب، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شرح کرنے جا رہے ہیں، جس وقت شرح کر رہے ہیں، یہ شرح کا زمانہ اور متن کا زمانہ کافی وقفہ ہے۔ یہ نہیں کہ آج متن لکھے اور دوسرے ہی دن سے شرح، دونوں کے درمیان کافی وقفہ ہے۔ تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں متن و شرح کے درمیان کافی وقفہ ہے۔ بہت پہلے لکھا تھا متن، پھر لوگوں نے شرح کے لیے تو بود زمان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں ہونا رکھتے تو بود زمان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، یعنی شرح اور متن کے درمیان ایک لمبا چوڑا زمانہ ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا رکھا؟ ہنالک ہے۔ تو بود زمان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ سجا کی رعایت کے لیے بھی، سمجھ رہے ہیں، سجا کی رعایت کے لیے بھی انہوں نے ہا ہونا کی جگہ ہنالک رکھا۔ سجا کی رعایت کس طریقے سے ہوتا؟ دوسرے فقرے کا آخری حرف پہلے فقرے کے آخری حرف کے مناسب ہونا، یہ سجا کہلاتا ہے۔ جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سب جگہ آخری حرف الف ہے کہ الف دیکھ رہے ہو؟ سجا، اولا، سمجھ رہے ہیں؟ اسے سجا بولتے ہیں۔ دوسرے فقرے کا آخری حرف پہلے فقرے کے آخری حرف کے مناسب ہونا۔ تو سجا کی رعایت کے لیے بھی انہوں نے ہا ہونا کی وجہ ہنالک رکھا۔ اب کہو گے سجا کی رعایت کیسے؟ اس سے پہلے کا فقرہ ہے السالک پر ختم ہوتا ہے، اقولوں سے پہلے السالک دیکھ رہے ہیں، اس پر ختم ہوتا ہے، اور یہ دوسرا فقرہ ہنالک۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو دیکھو ہنالک کا بھی آخری حرف کاف ہے اور سالک کا بھی آخری حرف کیا ہے؟ کاف ہے۔ تو ممکن ہے سجا کی رعایت کے لیے انہوں نے کیا لایا؟ ہنالک۔ بات ہو چکی۔ اب پھر سے دیکھو، تو میں اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس میں جو وہاں ہے یعنی مافل متن کے بیان میں کیا؟ الخبر عند علماء ھذا الفن مرادف للحدیث۔ مصنف علیہ رحمہ حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی اس عبارت سے خبر اور حدیث کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، دھیان سے سنو۔ خبر اور حدیث کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں کہ خبر اور حدیث کے درمیان کون سی نسبت ہے۔ خبر اور حدیث کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تو اپنی عبارت الخبر الی آخرہ ہی سے خبر اور حدیث کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں۔ کون سی نسبت ہے؟ تو پہلے موٹے لفظ میں سنو، جو کچھ انہوں کہہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک، جمہور محدثین کے نزدیک خبر اور حدیث کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں متساویان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر اور حدیث مترادف ہیں۔ مترادف ہم معنی لفظ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جمہور کے نزدیک یہ دونوں مترادف ہیں، جو خبر کا معنی ہے وہی حدیث کا معنی ہے، جو حدیث کا معنی ہے وہی خبر کا معنی۔ پھر میں وضاحت کروں گا، پہلے بھی موٹے طور پہ سنو۔ تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ جمہور محدثین، جمہور
جمہور کہتے ہیں ہر چیز میں عام طور سے، سمجھ رہے ہیں، اکثر و بیشتر محدثین بات سمجھ رہے ہیں، اکثر و بیشتر سمجھ رہے ہیں، تو جمہور بول سکتے ہیں گویا کہ کل، سمجھ رہے ہیں، تو بیشتر محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، تباین کی نسبت ہے، ابھی سنو پہلے، تباین کی نسبت ہے، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اب اتنی سی بات بول دیا، اب یہاں پر ضرورت نہیں رہتی ہے کہ میں آپ کو تساوی اور تباین اور عموم خصوص مطلق سمجھاؤں، کیونکہ یہ گفتگو تو آپ ثانیہ سے لے کر کے اس سے پہلے ساری کتاب میں پڑھتے رہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا کہا، اپنی اس عبارت کے ذریعے سے مصنف خبر اور حدیث کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں کہ کیسی نسبت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پہلے کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کی اگر تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کی جاتی ہے، اس کے بعد نسبت بیان کی جاتی ہے، طریقہ یہ ہے، مگر مصنف نے خبر اور حدیث کی ابھی نہ تعریف کی نہ تقسیم کی، اور نسبت کے بیان میں لگ گئے، تو یہ تو بالکل ہی جمہور سے، سمجھ رہے، عام مصنفین سے ہٹا ہوا انداز ہے۔ تو جمہور سے ایک طرح کا اختلاف ہے، اور جمہور سے اختلاف گویا کہ خطا ہے۔ اگر ایسا کچھ آپ کہو تو اس کے جواب میں کہا جائے گا، دیکھو ہاں طریقہ وہی ہے جو آپ بتا رہے ہو، مگر انہوں نے حدیث کی تعریف یہاں اس لیے پیش نہیں کی کہ یہ معروف و مشہور ہے تو شہرت پر اکتفا کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور حال کو حدیث کہتے ہیں، سب کو یہ بات معلوم ہے، یہ مشہور و معروف ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو شہرت پر انہوں نے اکتفا کرتے ہوئے ضرورت محسوس نہیں کی خبر اور حدیث کی تعریف کی، بات سمجھ رہے ہیں، خبر اور حدیث کی تعریف کی ضرورت محسوس نہیں کی، ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ خبر اور حدیث کے درمیان کس طرح کا تعلق ہے، وہ تعلق بتا دیا جائے۔ تو سن لیجئے، جمہور کا مذہب یہ ہے، کیا ہے جمہور کا مذہب، کہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ اب مترادف کسے کہتے ہیں، لفظ دو ہوں معنی ایک ہوں تو اسے مترادف کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب، خبر اور حدیث لفظ دو ہیں معنی ایک ہے، یعنی یہ دونوں ہم معنی ہیں، ان دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے۔ کیا مطلب، ہر خبر حدیث ہے، ہر حدیث خبر ہے، جیسے کہ انسان اور ناطق کے درمیان کس چیز کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے۔ ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق انسان ہے، اس طریقے سے ہر خبر حدیث ہے اور ہر حدیث خبر ہے۔ تو جمہور کا یہی مذہب ہے۔ تو جمہور کے یہاں خبر اور حدیث میں کیا کچھ فرق، ایک بات ہو چکی۔ بعض لوگ کہتے نہیں، خبر اور حدیث کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ تباین جانتے ہو، دو کلیاں ایسی ہوں کہ دو کلی میں سے کوئی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، جیسے کہ انسان اور حجر میں تباین کی نسبت ہے۔ کوئی انسان حجر نہیں ہے، کوئی حجر انسان نہیں ہے، یعنی جس پر انسان صادق ہے اس پر حجر صادق نہیں آ سکتا، اور جس پر حجر صادق ہے اس پر انسان صادق نہیں آ سکتا۔ تو بعض محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ تباین کی نسبت ہے۔ کیا مطلب، کوئی حدیث خبر نہیں ہے اور کوئی خبر حدیث نہیں ہے۔ تو کیسے، اس طور پر کہ انہوں حدیث کی تفسیر کرتے ہیں کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، باقی تعریف میں کر چکا۔
تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہو وہ حدیث ہے، یعنی وہ قول، فعل، تقریر اور حال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ حدیث ہے، اور جو غیر سے منقول ہو وہ خبر ہے۔ تو تباین ہوا کہ نہیں؟ تباین ہو گیا کہ نہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سے منقول ہو وہ خبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سے جو منقول ہو وہ خبر ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو تباین کی نسبت ہوئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں، کہ تباین کی نسبت ہے، وہ کہتے ہیں یہی وجہ تو ہے، دونوں میں تباین کی نسبت ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں ہم معنی نہیں ہیں، خبر اور حدیث ہم معنی نہیں ہیں، یہ اسی وجہ سے۔ تو وہ لوگ جو بادشاہوں کے اقوال و افعال اور احوال کو بیان کرتے ہیں، ملکوں کے حالات کو بیان کرتے ہیں، قصہ نویسی، وہ قصہ گوئی کرتے ہیں، ان کو اخباری کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سنت نبویہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو جو بادشاہوں کے حالات بیان کرتے ہیں، ملکوں کے حالات بیان کرتے ہیں، ان کی خبر دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخباری کہتے ہیں۔ مگر وہ جو سنت نبویہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدث کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات صاف ہو گئی کہ خبر اور حدیث دونوں ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ یہ دوسرا مذہب تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تیسرا مذہب، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کیسی نسبت ہے؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ حدیث اخص مطلق ہے اور خبر عام مطلق ہے۔ کیا مطلب؟ جو حدیث ہے وہ خبر ہے، ای کل حدیث خبر، مگر خبر کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے، بعض الحیوان لیس بانسان۔ اسی طریقے سے کل حدیث خبر و بعض الخبر لیس بحدیث۔ تو آج کی گفتگو میں ایک سوال تھا کہ پہلے تعریف ہونی چاہیے، اس کا جواب دیا ہم نے۔ اس کے بعد یہ کہ مصنف کی جو یہ عبارت آ رہی الخبر، اس عبارت سے مصنف کیا کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو میں بتایا مصنف آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خبر اور حدیث کے درمیان کیا نسبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ بتائے کہ دیکھو جمہور کے نزدیک تساوی کی نسبت ہے، جمہور کے نزدیک خبر اور حدیث مترادف ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور بعض لوگوں کے نزدیک، بعضوں کے نزدیک ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، خبر الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ بعضوں کے نزدیک عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی حدیث اخص مطلق ہے اور خبر عام مطلق ہے۔ جو حدیث ہے وہ خبر ہے، مگر جو خبر ہے اس کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں۔ اتنی سی بات، اب ترجمہ دیکھیے۔ ہاں، پہلے اتنا دیکھو، اس کے بعد الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث۔ خبر اس فن کے علماء، اس فن یعنی اصول حدیث، اس فن کے علماء کے نزدیک حدیث کے مرادف ہے۔ بات کر چکا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وقیل، ایک دوسرا قول یہ ہے، الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک دوسرا قول یہ ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت کے بیان میں دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، مروی ہو، اور خبر وہ ہے جو غیر نبی سے منقول ہو۔ ومن ثم، اسی فرق کی وجہ سے،
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ حدیث ہے اور جو غیر سے منقول ہے وہ خبر ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے، قیلہ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اسی فرق کی وجہ سے وہ شخص جو تواریخ میں، وہ شخص جو تاریخ کی جمع تواریخ، ہسٹری، وہ شخص جو تواریخ میں مصروف ہوتا ہے اور تواریخ کے مانند جیسے قصے وغیرہ میں، کہانیوں وغیرہ میں مصروف ہوتا ہے، قیل الاخباری، ایسے آدمی کو اخباری بولا جاتا ہے۔ تواریخ میں لگتا ہے، قصہ نویسی گوئی وغیرہ میں لگتا ہے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اخباری بولا جاتا ہے۔ اور وہ جو سنت نبویہ کی خدمت میں لگتا ہے اس کو محدث بولا جاتا ہے۔ 2 قول ہو چکا۔ تیسرا قول کس سلسلے میں کہ ان دونوں کے درمیان کیسی نسبت ہے، خبر اور حدیث کے درمیان کیسی نسبت ہے۔ تیسرا قول وقیل بینہما عموم و خصوص مطلقہ، ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے۔ تو عام مطلق کون ہے؟ خبر عام مطلق ہے۔ اخص مطلق کون ہے؟ حدیث اخص مطلق ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو ہر حدیث خبر ہے، حدیث اخص مطلق، جو حدیث ہے وہ خبر ہے، جس پر حدیث صادق ہے اس پر خبر صادق ہے، مگر جس پر خبر صادق ہو اس پر حدیث کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبْرٌ، تو ہر حدیث خبر ہے، من غیر عکس، عکس نہیں ہے، ہر خبر حدیث نہیں